یاسین صاحب ماشاءاللہ یہ چوٹ لگی ہوئی پھر بھی نہیں ہٹتے. میں نے جمعہ پڑھایا فیصل آباد, جمعہ بھی انہوں نے ریکارڈ کیا, تو جمعے کے بعد پھر ماشاءاللہ یہاں پہنچے. ان کو بھی اللہ صحت دے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ بڑے محبت کرنے والے سچے خادم ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, اور یہ جو کام کرتے ہیں ان کی نیت میں الحمدللہ اخلاص ہے. خدمت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازیں گے کہ یہ پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروگرام ریکارڈ کریں. اللہ ان کو ان کے بچوں پہ سلام. اس میں ابن لہیہ ہے اور یہ ضعیف ہے. اس کے اندر یہ راوی ہے جس کی تدلیس معروف ہے, یہ سفیان ثوری ہے. اگر ان کے ساتھ فلاں سے بیان کرے تو اگرچہ تقوی کا امام ہے, اللہ کے رسول کی طرف نسبت میں شک شبہ آ جاتا ہے. یہ پھر اللہ کے رسول کا نام لے کے بات بیان نہیں کی جا سکتی. او پوڑیو اے گلاں کیدے کول نے. میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں, جی بھابی حضرت علی دی فضیلت بیان نہیں کرتے. او مامے ہاں فضیلت آندے کنوں نے تینوں پتہ ہے؟ سویر تو لے کے شام تک امی دی فضیلت بیان کر. میری امی ورگی امی کوئی نہیں, میری امی ورگی پیاری کوئی نہیں. سارا دن تعریفاں کر, نہ پانی پوچھ, نہ روٹی پوچھ, نہ کوئی خرچہ مرچہ دے. میری امی منہ چما ٹوک نہ دیواں, کھالا پوت بتھیریاں. کیا یہ ماں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ اج دا ساڑیاں مسیتاں دی انتظامیہ نہیں کردی. قاری صاحب ماشاءاللہ تہاڈی تاں شان دے کیا کہنے, بس باقی کو خدمت کر دینا, کوئی تکریم دینا, دیندار بندے نہ رشتہ قائم کرنا. جی ساڈے نزدیک علماء دی بڑی عزت ہے. وہ منڈا ویا مولویاں چ کوئی نہیں, کوئی کڑی لئی مولویاں دی نہیں. ہائی اسی تاں جی جتیاں سیدھیاں کر دیں. اللہ نے ماشاءاللہ 7 منڈے دیتے نے, 7 دیاں شادیاں ہیں, 7 دے گاں 7 پھر نے. کوئی ایک ادا حافظ قرآن بنایا ہے, مسیتڑ بنایا ہے, ممبر تے کھڑوندا ہے نہیں, لیکن ممبر تے مصلے تے کھڑون آ رہا نا سانو بڑا پیار. یہ جو جملے ہیں, یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے, اس قول و فعل میں تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قول و فعل میں تضاد کا نام ہی آپ علماء سے پوچھ لیں منافقت ہے. فضیلت بیان کرنی, ماننا کچھ نہیں. ہمارے ادارے ہیں شعبہ حفظ کے, ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. سینکڑوں بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. آج تک کسی قاری کو ہم نے اس بنیاد پہ نہیں رکھا کہ وہ عظیم اختر کی عزت بڑی کرتا ہے, عظیم اختر کی فضیلت بڑی بیان کرتا ہے. اس کو مستقل بنیادوں پہ تعیناتی اس کی ہوتی ہے, اس کا کام دیکھ کے. اب وہ میری فضیلت بیان کرے کہ حضرت کیا بات ہے, خطاب کیتا, بنے چھانگتے, موچے پاتے, چھوٹے لاتے. حضرات یہ باتیں, یہ زبانی کلامی, یہ چاک چکائی, یہ ان اسلوبوں اور ان تمام قسم کے آپ زاویوں سے باہر نکلیں. ہم تو تنخواہ اس کو دیتے ہیں جو کام کرتا ہے, جو کام کرے گا وہ ہے ہمارے ادارے کی شان. جو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا اس کے لیے ہے رزق حلال. اس نے کی ہے اپنے عہدے کی قدر, اس نے کی ہے عظیم اختر کی قدر. وگرنہ زبانی کلامی اکیلی میری فضیلت بیان کرتا رہے اور کام ٹکے کا نہ کرے, میں نے اس فضیلت کا اچار ڈالنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ دیکھ کہ ان کی بات کس کے پاس ہے اور ان کی بات کی لاج کون رکھتا ہے. قبل اس کے کہ میں عظیم سکالر حضرت مولانا قاری محمد عظیم اختر صاحب کو بیان کرنے کی دعوت دوں, میں پنڈال میں دیکھ رہا ہوں کہ پروفیسر قاری عامر شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے اسٹیج پہ تشریف لیں. اور اسی طرح ہمارے علاقے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لدھیانوی, ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے کرسی پہ تشریف لے آئیں. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب کو کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى
قل رب زدنی علما وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد، توصیف اور رسول گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور خاص طور پہ جو ساتھی دروازے کے قریب کھڑے ہیں، یہ بھی محبت کا ثبوت دیں اور قریب آئیں، مجلس میں بیٹھیں، حدیث کی مجلس، دین کی مجلس، صحابہ کے ذکر کی مجلس، اور الحمدللہ ہماری یہ مجالس وہ ہیں جن میں حق کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مجالس کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ فرشتے بھی زمین پہ اترتے ہیں تو ایسی ہی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں. کہیں آپ کو دین کے نام پہ جھوٹ کی مجلسیں، کذب کی مجلسیں، الزام کی مجلسیں، شب و ستم اور تان کی مجلسیں ملیں گی. کہیں دین کے نام پہ بزرگوں کے فضائل ملیں گے، کہیں دین کے نام پہ تقلید کے بارے، اس کے واجب ہونے کے بارے بریف کیا جائے گا، کہیں دین کے نام پہ کسی اپنے غلط نظریے کو پرموٹ کیا جائے گا. لیکن الحمدللہ یہ جو ہماری مجلسیں ہیں، ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً ہی وہ حق اور دین کی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جن میں وہی کچھ بیان کیا جاتا ہے یا وہی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو دین ہو اور اس کو سننے کا فائدہ ہو اور وہ عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. ایک ہے اکیلی فضیلت سن کے چلے جانا، ایک ہے کہ عمل کا تعلق ہو، کام کرنے کا تعلق ہو، کیونکہ دین عمل کا دین ہے، اسلام عمل کا دین ہے. کام، اس میں کام ملتا ہے کہ یہ دن کو یہ کام کرنا ہے، رات کو یہ کام کرنا ہے. اس میں مختلف قسم کے کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں. آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑھیں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، ایمان لاؤ اور کام کرو. کام کرنے کی عربی کیا ہے؟ عَمِلُوا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا، لیکن صالحا، کام وہ کرو جو صالح ہو، خرابی سے پاک ہو، برائی سے پاک ہو. ہر وہ کام صالح ہے جو شرعی کوتاہیوں سے پاک ہو. جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان چیزوں سے روک کے جو کام کیا جائے وہ صالح ہے. صالح یصلح، صالح یصلح، کسی چیز کو خرابی سے پاک کر دینا اور اسے اس قابل بنا دینا کہ وہ مفید ہو جائے. آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں کولر پہ لکھا ہوتا ہے الماء الصالح، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا نیک پانی، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے مفید پانی. عمل وہ، کام وہ جو زندگی کے لیے مفید ہو، خرابی سے پاک ہو. یہ دین سارے کا سارا عمل کا دین ہے. آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو میری تمہید میں یہ نوجوان جو بیٹھیں یہ بات سنیں، اس گفتگو کے بعد یہ ضرور غور کریں کہ اس میں ہمیں عمل کے لیے کیا ملا ہے، پریکٹس کے لیے کیا ملا ہے. کوئی ہمیں ہوم ورک ملا ہے اس جلسے سے، جمعے سے؟ یقین مانیے آپ جب یہ ذہن بنائیں گے تو آپ کو دین سیکھنے کا سواد بڑا آئے گا، اور دین سیکھنے کی عظمت بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے والے کو فرشتوں سے بھی معزز قرار دیا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں سے اسے لائق تکریم قرار دیا. تو یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے سیکھا؟
حضرات صحابہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں پڑھایا، جنہیں سکھایا، اور وہ آپ کی ذات پہ ایمان لائے اور حالت ایمان میں دین سیکھا، پھر یہ دین آگے سکھایا اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. یہ ہیں صحابہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانا یہ بیگانوں اور اپنوں سب کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ضروری اور خاندان سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ضروری. اور رسول اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اور اسی ایمان میں دنیا سے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ صحابیت. یہ کیا ہے؟ اب ہمارے لوگوں نے الگ الگ دو قسمیں بنا دی ہیں، صحابہ و اہل بیت. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ صحابہ جو حضور کے خاندان سے نہیں ہیں اور وہ صحابہ جو حضور کے خاندان سے ہیں. جو حضور کے خاندان سے ہیں وہ اہل بیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص کنبے سے جو صدقہ نہیں کھا سکتے، باہر کے ایمان لانے والے گروہ اور مختلف مواقعوں میں اسلام قبول کرنے والے، یہ سب اصلاً ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے بھی کئی لوگ حضور پہ ایمان نہیں لائے. مثال کے طور پہ ابو جہل، ابو لہب، بقول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جناب ابو طالب بھی نہیں ایمان لائے. بہرحال یہ آپ کے اہل بیت خاندان کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کیا، وہ شرف صحابیت پہ فائز نہیں ہوئے. اب لفظ صحابی کو یہ رنگ دے دینا کہ وہ کوئی اللہ کی ذات معاف فرمائے اس میں کوئی تنقیص پیدا ہو جائے، کوئی کمی پیدا ہو جائے، یا دل میں کوئی ایسا انسان کے خیال آئے کہ یہ کوئی پیچھے کی چیز ہے، اہل بیت کوئی ان سے آگے کی چیز ہے، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم انسان کے لیے بہت ساری کمیوں، کوتاہیوں اور خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے. اب حدیثوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بطأ به عمل لم یسرع به نسب. توجہ ہے ساروں کی میری طرف. میں نے تمہید میں کہا کہ اسلام کام کا دین ہے، عمل کا دین ہے، خرابی سے پاک کام کرنے کا دین ہے. کوئی تقریر سنو، جمعہ پڑھو تو دیکھو کام کیا ملا ہے، نہیں کام کی بات کیا ہے جسے میں زندگی میں ایڈ کروں. تو حضور فرما رہے ہیں من بطأ به عمل لم یسرع به نسب. جس بندے کے کاموں نے، عملوں نے، محنت نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب قیامت کے دن اسے آگے نہیں کر سکے گا. فیصلے کس بنیاد پہ ہوں گے؟ بولیں. عمل کی بنیاد پہ. ساری رات حضور کی شان بیان کرو، ساری رات قرآن کی عظمت بیان کرو، لیکن کسی ایک بات پہ عمل نہ کرو، حضور کی کسی ایک بات پہ ساری زندگی عمل نہ کرو، اور سال میں ایک دن شان بیان کرو. یہ میرا آپ کا نظریہ تو ہو سکتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے دین کا نظریہ نہیں. حضور کی کیا بات، حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ، حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار. 1000 کتابیں لکھ دوں ان کی عظمت پہ، لیکن اسلام عمل کا دین ہے، عمل نہیں تو اکیلی منہ کی فضیلت بیان کی گئی، کسی کام بولے، کسی کام نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کسی آنے والے کو کہا ہو کہ میرے پاس بیٹھ کے میری عظمت بیان کیا کر؟ آیا تو کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیں. علاقہ ابن تہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں مجھے سورۃ فاتحہ سکھائی.
کیا سکھایا؟ وہ بولے یہ نہیں تھوڑی دیر میں کہا کہ تو میرے سامنے بیٹھ کے عظمت بیان کر، میں اللہ کا رسول پیغام بر ہوں، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اعلمکم، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، لہٰذا میں جو سکھاؤں سیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ، آپ الاسلام نے ایک دن جلسے میں، ذرا یہ بات بڑی توجہ سے سنیں کہ حضور کس حد تک سکھانے کے لیے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ عوام بیٹھی تھی تو آپ نے فرمایا من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن ویعلم، یعمل بہن، سبحان اللہ۔ میرے صحابہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جسے میں کچھ باتیں سکھاؤں، کیا کروں؟ وہ بولیں سکھاؤں۔ دین سننے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم نے جتنا ہمارے پاس موجود ہے سنا ہے، سیکھا نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا ہے، میں نے سنا ہوا ہے کہ گاڑی کو جناب بیلی چابی لگاتے ہیں، کلچ دباتے ہیں، سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا جناب بیلی اسٹیئرنگ پکڑتے ہیں، سجے موڑتے ہیں، کھبے موڑتے ہیں، یہ میں نے سنا ہوا ہے، لیکن مجھے چلانی نہیں آتی۔ کیوں؟ میں نے سیکھی نہیں ہے۔ نماز سیکھیں، دین سیکھیں۔ اور اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھے اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ پھر ان باتوں پہ عمل کرے۔ نمبر 3، پھر ان باتوں کو آگے سکھائے اور جہاں سکھائے ان کو عمل کی تلقین کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ انہیں اپنی والدہ سے اتنا پیار تھا کہ جب وہ اسلام نہیں لائیں تو ہر کسی کو کہتے تھے کہ یار میری والدہ کے لیے دعا کرو، میری والدہ کے لیے دعا کرو، میری والدہ کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ سے بار بار کہتے تھے میری والدہ کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے حضرت رسول اللہ کی دعا قبول کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئیں۔ والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو دل سے دعا نکلی، اے اللہ جس کسی نے میری ماں کے لیے دعا کی اور وہ اسلام لائی، اور میری ماں کے جانے کے بعد بھی کوئی میری ماں کے لیے دعا کرے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اللہ تو اس کی ماں کو بخش دینا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو ساتھ کہہ دیا کرو، نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں۔ اس بات کے بعد جو لکھا ہے، اس حدیث کے بعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد کہ جو میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی ماں کو بخش دے، تو محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو کہا کرو ابو ہریرہ واغفر لہ ولأمہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہیں اور ان کی ماں کو بخشے۔ اب دیکھیں میری دعا کے تو وہ محتاج نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ وہ بارگاہ کے اندر وہ مقام رکھتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی والدہ کو حضور کی دعا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے بارے تو یقین ہے کہ ان کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اس کی، وہ بولیں یار اس کی ماں کو بخشے۔ یہ ہے سیکھنے کی بات۔ ان ابی ہریرہ واغفر لہ ولأمہ رضی اللہ عنہ ورضا عنہ، فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور میں باتیں سیکھوں گا اور میں ان باتوں پہ عمل کروں گا، اور میں وہ باتیں آگے پہنچاؤں گا، اور جہاں بھی پہنچاؤں گا ان لوگوں کو عمل کی تلقین کروں گا۔ فعد خمسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں اپنی انگلیوں پہ گنوائیں۔ بہرحال یہ 5 باتیں تو میرا مضمون نہیں، میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی، ابو ہریرہ پہلی بات یہ یاد کر، پوری جہاں تک تیری پہنچ ہے تو لوگوں کو یاد کروا، رضی اللہ تعالیٰ واغفر لہ ولأمہ۔ اتق المحارم، یہ حدیث آپ میرے ساتھ پڑھیں، چھوٹا سا ٹکڑا، بڑا مزہ آئے گا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام سے بچ جا تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام سے بچ جا تو دنیا کا سب سے بڑا، یہ نہیں لمحہ سجدہ بھی، رکوع بھی،
داڑھی شاڑی بھی ماشاءاللہ تیل شیل لا کے تے جیب جو چھرا بھی آیا گیا گاہک بڑی ٹکی ہونا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرنی۔ تو میرے عزیز، میرے نوجوان، میرے بھائی، دین سیکھنے کا، عمل کا دین، اسلام عمل کا دین، تعلیم اس کے بارے کہ زندگی میں گیا تھا کیا سیکھا؟ فرشتوں نے جو قبر میں کہنا ہے لا دریتا ولا تلیتا درا یدری تلا یتلو، نہ تو نے دین کی باتیں پڑھی نہ تو ان کی گہرائی میں اترا۔ اب یہ دیکھیے کہ دین ہم تک کن سے آیا؟ صحابہ کرام سے۔ اب میں بڑا مختصر آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور یہ دیکھیں یہ دنیا میں ہیں کن کے پاس، ان باتوں پہ عمل کس کا ہے؟ اسلام عمل کا دین ہے، صحابہ دین لے کے آئے، محمد رسول اللہ کے دین کے گواہ کون؟ صحابہ۔ ہم تک منتقل کرنے والے کون؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم جب حدثنا اخبارنا یہ سند پڑھتے پڑھتے رسول اللہ کی پاک ذات سے پہلے جو نام آتے ہیں وہ صحابہ کے نام ہیں۔ اب وہ جو دین ہے جو صحابہ اکرام نے سکھایا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دین سکھایا ہے، آپ اہل بیت ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یہ بات لوگوں کو کس طرح پتہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی اہل بیت ہیں، بیویاں اہل بیت نہیں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بات رسول اللہ سے حضرت ام سلمہ نے بیان فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے سنا ہوگا چادر کے اندر رسول اللہ نے لپیٹا تھا، جب امہات المومنین کے بارے یہ آیت اتری اور امہات المومنین کو اہل بیت قرار دیا گیا، اور اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ مؤنث کے سیغے، یا نساء النبی کہہ کے نبی کی بیویوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ نے تم کو پاک کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ تو اللہ نے قرآن میں امہات المومنین رسول کی بیویوں کو اہل بیت کہہ دی، اور حضور نے چادر منگوا کے علی المرتضیٰ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ کو لپیٹ کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور ہم کو بتایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ کہتے کہ وہ اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت ہیں، اور ان کی آپس کے اندر کوئی چپکلش اور جناب علی کوئی اس طرح کے معاملات تھے۔ اور پھر وہ جو چادر تھی، ان سے کبھی پوچھے چلتے پھرتے محققین سے کہ وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منگوائی تھی؟ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک میں آخر لمحے میں دو باتیں کیں، تو سیدہ روئیں اور پھر مسکرائیں۔ یہاں سے سیدہ فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چلے جانا، آخرت کی تیاری اور جنت کی عورتوں کا سردار ہونا، یہ مختلف طرق سے جو روایت ہے اس میں یہ سارے واقعات آتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ہم تک کیسے پہنچی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی قسم دے کے یہ بات حضرت فاطمہ سے پوچھی کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کس نے پوچھی؟ پھر بخل کیا کہ اس میں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہے، چھپا لیا یا بتایا؟ آگے بتایا، سکھایا۔ اشتر نخعی کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ بات کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس دین کی کچھ ایسی خاص باتیں ہیں اللہ کے رسول نے آپ کو بتائی ہوں، آپ کو وسیع مقرر کیا، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ خاص باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہیں، کسی اور کو نہیں دی۔ یہ نظریہ کچھ لوگوں کا ہے،
اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے جس مجلس میں اشتر نخعی بھی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ بھی لیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی تلوار کے دستے میں ایک پرچہ ہے, اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ یوں کر کے پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دین کی باتیں صرف آپ کو دی ہیں جو سینہ بسینہ آگے آپ کی اولاد تک منتقل ہوں گی, چونکہ آپ کا مقام سب سے الگ ہے. تو ایسا کچھ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں, جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے, اور اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ باندھنے سے بہتر ہے کہ انسان آسمان سے گر کے کود کے مر جائے, اس کے پرخچے اڑ جائیں, یا اسے کوئی آسمانوں پہ لے جا کے زمین پہ پٹک دے, بنسبت اس کے بالمقابل اس کے بعوض اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولے. اور اس سے اگلی روایت کے جملے کہ میں علی اگر مجھے کوئی اللہ آسمان پہ لے جا کے زمین پہ دے مارے اور ایک طرف اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولنے کا کوئی معاملہ ہو, تو میں اللہ کے رسول کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کروں گا, بلکہ اس بات کو ترجیح دوں گا کہ مجھے آسمان سے اگر گرایا جاتا ہے تو گرا دیا جائے. اور ہمارے ممبروں پہ, ہمارے اسٹیجوں پہ, ہمارے طلباء سے, ہمارے علماء سے آپ نے یہ کثرت کے ساتھ حدیث سنی ہے کہ من قال علی ما لم اقل, دو لفظ ہیں, فلیتبوأ مقعدہ من النار, یا من کذب علی متعمدا حتی یالی جنار. یہ یالی جنار والے جو الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور الحمدللہ یہ بات کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ہم نے پڑھی ہے اور آگے پڑھا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کی ذات کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت ہونے دیتے نہیں. جتنی روئے زمین میں کتابیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باتیں جو اللہ کے رسول کا نام لے کے کی جاتی ہیں یہ اللہ کے رسول کی نہیں ہیں, یہ کام اہل حدیث نے کیا. آپ نے سنا سلسلہ ضعیفہ علامہ البانی, علل المتناہیہ, یہ بڑی بڑی معتبر, اور آج تک ہماری کتابوں کے نیچے حکم لگے ہوتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے, محدثین کے, ارشاد اللہ قصری صاحب کے رجال کی کتابوں میں سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مطلب یہ کہ یہ جو بات اللہ کے رسول کا نام لے کے کی جا رہی ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت, او بولے تو صحیح, ثابت. اچھا, یہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم ہے, خلیفہ برحق, خلیفہ رابع, ایمان کی مٹھاس, میرے آپ کے ایمان کا حصہ, جن سے خود یہ روایت ہے کہ علی تجھ سے محبت ایمان والا رکھے گا اور تجھ سے بغض منافق رکھے گا. اب بغض کا مطلب کیا ہے؟ تیری بات سے بغض, تیری تعلیم سے نفرت کرے گا, تیری بات کو قبول نہیں کرے گا. اصل میں جو مشرکین کا اختلاف ہوا تھا اللہ کے رسول کی ذات پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا, اختلاف تو بات پہ ہوا تھا کہ جو تم کہتے ہو وہ ہم نہیں مانیں گے, تجھے ہم مانتے ہیں. تو اپنی بات کو واپس لے لے, ہم تیرے ساتھ ہیں. محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے, محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. تیری بات سے دشمنی رکھے منافق, تیری بات سے اتفاق کرے, اسے قبول کرے. مومن لا یبغضک الا مومن, لا یبغضک الا منافق, ولا یحبک الا مومن. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی المرتضیٰ کی بات سے محبت دیکھنی ہے تو ہمارا سٹیج دیکھ, ہماری گفتگو سن, ہمارے خطبہ جمعہ میں تشریف لے کر کے آ, ہمارے محققین مدرسین کی کتابیں پڑھ, صحیح البخاری دیکھ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صححہ فلان, یہ حدیث صحیح ہے, یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ مچ ثابت ہے. اور یہ حدیث جو اللہ کے رسول کا نام لے کے بیان کی جا رہی ہے اس میں ابن لہیہ ہے اور یہ ضعیف ہے. اس کے اندر یہ راوی ہے جس کی تدلیس معروف ہے, یہ سفیان ثوری ہے. اگر ان کے ساتھ فلاں سے بیان کرے تو اگرچہ تقوی کا امام ہے, اللہ کے رسول کی طرف نسبت میں شک شبہ آ جاتا ہے. یہ پھر اللہ کے رسول کا نام لے کے بات بیان نہیں کی جا سکتی. او پوڑیو اے گلاں کی دے کوڑ لے,
میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں، جی بھابی حضرت علی دی فضیلت بیان نہیں کرتے، وہ مامے خاں فضیلت آندے کنوں نے تینوں پتہ ہے؟ سویر تو لے کے شام تک امی دی فضیلت بیان کر، میری امی ورگی امی کوئی نہیں، میری امی ورگی پیاری کوئی نہیں، سارا دن تعریفاں کر، نہ پانی پوچھ، نہ روٹی پوچھ، نہ کوئی خرچہ مرچہ دے، میری امی منہ چما ٹوک نہ دیواں، کھالا پوت بتھیریاں، کیا یہ ماں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ اج دا ساڑیاں مسیتاں دی انتظامیہ نہیں کر دی، قاری صاحب ماشاءاللہ تہاڈی تاں شان دے کیا کہنے، بس باقی کو خدمت کر دینا، کوئی تکریم دینا، دیندار بندے نہ رشتہ قائم کرنا، جی ساڈے نزدیک علماء دی بڑی عزت ہے، وہ منڈا ویا مولویاں چ کوئی نہیں، کوئی کڑی لئی مولویاں دی نہیں، ہائی اسی تاں جی جتیاں سیدھیاں کر دیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ 7 منڈے دیتے نے، 7 دیاں شادیاں ہیں، 7 دے گاں 7 پھر نے، کوئی ایک ادا حافظ قرآن بنایا ہے، مسیتڑ بنایا ہے، ممبر تے کھڑوندا ہے نہیں، لیکن ممبر تے مصلے تے کھڑون والےاں نا سانو بڑا پیار۔ یہ جو جملے ہیں، یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے، اس قول و فعل میں تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قول و فعل میں تضاد کا نام ہی آپ علماء سے پوچھ لیں، منافقت ہے۔ فضیلت بیان کرنی، ماننا کچھ نہیں۔ ہمارے ادارے ہیں شعبہ حفظ کے، ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، سینکڑوں بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی قاری کو ہم نے اس بنیاد پہ نہیں رکھا کہ وہ عظیم اختر کی عزت بڑی کرتا ہے، عظیم اختر کی فضیلت بڑی بیان کرتا ہے، اس کو مستقل بنیادوں پہ تعیناتی اس کی ہوتی ہے اس کا کام دیکھ کے۔ اب وہ میری فضیلت بیان کرے کہ حضرت کیا بات ہے، خطاب کیتا، بنے چھانگتے، موچے پاتے، چھوٹے لاتے، حضرات یہ باتیں، یہ زبانی کلامی، یہ چاک چکائی، یہ ان اسلوبوں اور ان تمام قسم کے آپ زاویوں سے باہر نکلیں۔ ہم تو تنخواہ اس کو دیتے ہیں جو کام کرتا ہے، جو کام کرے گا وہ ہے ہمارے ادارے کی شان، جو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا اس کے لیے ہے رزق حلال، اس نے کی ہے اپنے عہدے کی قدر، اس نے کی ہے عظیم اختر کی قدر، مگر نہ زبانی کلامی اکیلی میری فضیلت بیان کرتا رہے اور کام ٹکے کا نہ کرے، میں نے اس فضیلت کا اچار ڈالنا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ دیکھ کہ ان کی بات کس کے پاس ہے اور ان کی بات کی لاج کون رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتر نخعی اور پوچھنے والے ان کو کچھ بتا رہے ہیں، میں بات بیان کر رہا تھا، کیا بتایا انہوں نے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نے کچھ دین چھپا کے مجھے دے دیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، وہ اللہ کے رسول کی ذات پہ کیا بولتا ہے؟ بولیں۔ ہاں، میرے کاغذ دستے کے اندر کچھ باتیں لکھی ہیں اور وہ 4 باتیں ہیں، میں تم کو سنا دیتا ہوں۔ باقاعدہ لوگ اکٹھے کر لیے گئے تاکہ یہ جو شک پڑ گیا لوگوں کو کہ کچھ خاص باتیں ہیں وہ سیکھو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خاص باتیں کیا ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دیت کے احکام تھے کہ دانت ٹوٹنے کی دیت کتنی ہے، انگلی کٹ جائے تو دیت کتنی ہے، ناک پہ زخم آ جائے تو دیت کتنی ہے، زخم نظر آئے، ہڈی زخم سے نظر آئے تو دیت کتنی ہے، ہڈی نظر نہ آئے تو دیت کتنی۔ اور اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس کاغذ کے اندر کتنی باتیں ہیں، بولیں کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا، بتایا اور مجھے یہ تعلیم دی، اور یہ تعلیم میں نے بارہا دی ہے آگے۔ اس میں پہلی بات یہ تھی، یا علی من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ علی یہ بات یاد رکھ لے، جو رب کو چھوڑ کے رب کے علاوہ کائنات میں کسی بندے کے نام پہ جانور ذبح کرے، اس پہ رب اور رب کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ مجھے بھابیوں میں کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے کبھی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہو؟
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کس کے پاس ہے؟ کلندر کے نام کا 100 دمبا ذبح کرے تو اور بتائے ہم کو کہ تمہیں حضرت علی کی فضیلت کا نہیں پتا. غیر کے نام پہ ہر ماہ تھالوں میں سجی کھیریں ہڑپ کرے تو غیر کے نام کی، اور اعتراض ہم پہ کرے کہ تمہیں کیا پتا مولا علی مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کیا ہے. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ جو جانور ذبح کرے علی یہ بات، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں حضور کی بصیرت پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی کے ذریعے سے آگے منتقل کروائی امت تک. آپ کے ذریعے سے گروہ غلب کر کے چونکہ دوزخ میں جانے والا تھا تاکہ تعلیم میں کسر نہ رہ جائے. دوسری بات، من آوا محدثن، جو بندہ کسی بدعتی آدمی کی دل سے عزت کرے، جو دین میں اضافہ کرے، غیر دین کو دین بنائے، اور سب سے زیادہ غیر دین کو دین بھی جناب علی المرتضیٰ کے نام پہ ان لوگوں نے بنایا، اور ان کا اپنا فرمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمیں اس فرمان سے محبت ہے. بولو ہمیں اس فرمان سے کیا ہے؟ اور الحمدللہ ہمارے اندر ہے یہ بات. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بدعتی آدمی کے ساتھ معاملات ہو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن دلوں دی عزت کرو، دل دے وچ دی الفت رکھ لو تے او دی الفت مشتاق ہو کر کے خرامہ او دی زیارت اور او دے اگے پیچھے پھرو، دل کے اندر تقریب نہیں. ہاں جو بندہ بدعتی آدمی کو دل سے عزت دے اس پہ بھی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رب کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت. نمبر 3، اس بات کے راوی بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من ادعا الی غیر ابی، جو باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے. یہ نہیں لے پالک بچہ لے کے اپنے نام لکھوا لیتے، وہ بھی اس میں آئیں گے. جو باپ کی جگہ کسی اور کو باپ کہے، جو باپ کی جگہ کسی اور کو باپ لکھے، اپنے باپ کو چھوڑ کے خاندان قوم قبیلے گلی محلے میں کسی دوسرے بندہ اس کا باپ بنے اور اس بندے کے بیٹے کے نام سے اس کا تعارف ہو جائے. اصل باپ سے اپنا بیٹا ہونے کا رشتہ اور تعلق ہے، چاچا ہے، پیوں ورگا، یہ بھی اس کی بیٹیاں اس کے لیے غیر محرم، یہ ان کے لیے غیر محرم. وراثت کے احکام کے اندر خلل آئے گا. اسلام جو چیز کی تعلیم دیتا ہے اس کو توڑا جائے تو بے شمار خرابیاں دار آتی. من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس، جو باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے. نہیں اللہ نے دیا، بس جو بیٹا نہیں وہ بیٹا نہیں. محمد رسول اللہ سے بڑھ کے تو اللہ کو کوئی عزیز نہیں نا. تو آپ سب نے سنا ہے زید ابن محمد تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ انہیں ان کے باپ سے بلاؤ، اور اگر باپ معلوم نہ ہو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فاخوانکم فی الدین. لیکن اس کے باپ کی جگہ بطور باپ اپنا نام لکھو اور باپ ہونے کی شناخت اس کو دو، وہ بیٹا کسی اور کا ہو کہ بطور باپ تمہاری شناخت استعمال کرے، تو اس کام کی وجہ سے اس بندے پہ رب کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت. چوتھی بات جو بڑی عام ہے، من غیر منار الارض، جو پلاٹوں کی زمین کے پلاٹوں کے نشان بدلے، پمائش کہہ کے اور دے کوئی اور، پلاٹ فائل کے اندر کوئی اور نکالے کوئی اور، تبدیلی کرے، یہ پراپرٹی ڈیلر، یہ ان کے لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. غیر منار الارض، یہ پنڈو تھاؤں میں وٹاں بننے چھانک کے زمین کے نشان بدلنے والے. کسی کو فیصلے کے لیے بٹھایا، گنے پائے، گنے جانتے ہو نا، تو گنے کے اندر میرا فرنٹ کا پلاٹ نکلا، سالس نے مجھے پیچھے والا دے دیا. غیرہ، میری قسمت میں جو آیا اسے تبدیل کیا، میرے حصے کو تبدیل کیا. پلاٹ نمبر 6 کا سودا کر کے 10 نمبر دیا، فرنٹ والے کا سودا کر کے دونوں طرف سے، ایک طرف سے فرنٹ والا دیا 72 فٹ کی پیمائش کا کر کے 50-70 فٹ کا دیا. غیر منار الارض،
ایک روڈ پہ بنی ہوئی کالونی کا سودا کر کے کسی دوسری کالونی میں جا پھینکا، غیر منار الارض، دکھا کے کچھ اور دیا کچھ اور۔ علی جو یہ کام کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ رب کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید نامی ایک شخص کا جنازہ پڑھایا، فکبر اربان، 4 تکبیریں پڑھی، اور ایک روایت میں ہے 6 تکبیریں پڑھی، اور یہ بھی ہے 5 تکبیروں کا بھی آتا ہے، 6 کا بھی آتا ہے، 4 کا بھی آتا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگی، اللہم ان عبدک، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، یہ تیرے بندے کا بندہ ہے، هو نازل منک وانت خیر منزول، اللہ بھی یہ تیری طرف سے آ گیا ہے، جس طرف جایا جاتا ہے، جس طرف آیا جاتا ہے، ان سب سے بہترین اگر کوئی آنے کی جگہ ہے تو اللہ وہ تیری بارگاہ ہے، یہ تیری خیر والی بارگاہ میں آ گیا۔ انت اعلم به منی، اے اللہ اسے تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم غیب دان نہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم اس کے ظاہر کی نیکیوں کو جانتے ہیں، اس کی پوشیدہ کمیوں کو تو جانتا ہے، لیکن الہی ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں، تیرے علاوہ اسے بخشنے والا، تیرے علاوہ اسے معاف کرنے والا، تیرے علاوہ اسے قبر کی سختی اور عذاب سے بچانے والا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، یہ تیرا بندہ، یہ تیرے بندے کا بندہ۔ یہ دعا یہ کس کے جنازے میں ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ قبر میں اتارتے تو یہ کہتے ہوئے اتارتے، بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، قدموں کی جانب سے سر پہلے اندر لے کر کے آتے، اگر آسانی ہو تو اسی طرح اتارنا چاہیے میت کو، ہم سجے یا کھبے سے اتارتے ہیں، طرف قدمئی، قدموں کی جانب سے سر اندر کر کے، پھر اس طرح آگے سر سے پکڑ کر کے مدینہ طیبہ میں اسی طرح اتارا جاتا ہے، اور اس پہ سنت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اگر قبریں اونچی ارد گرد پہ نہ ہوں، آسانی سے یہ ممکن ہو تو اسی طریقے سے میت کو قبر میں اتارنا چاہیے۔ اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ یہ جملے ہوتے تھے، بسم اللہ وعلی ملتی، بولے کہ اس کو ہم دفنا رہے ہیں کس کے طریقے کے مطابق؟ اس کی بخشش کس نے کرنی ہے؟ اس کے عیبوں کو جانتا کون ہے؟ ہم اللہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ سفارش۔ یہ کس کا عقیدہ؟ بولو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کس کے پاس؟ اور پھر باہر جا کے کہو واہ بھی فضیلت نیجے بیان کر دے۔ آپ نے کثرت سے ہمارے علماء سے یہ دعا سنی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَنَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اللہ کے رسول کی محبوب ترین دعا، بڑے بڑے گناہ معاف کروا دے علی، یہ مانگا کر، اللہ ہم تیری، اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیرے عفو و کرم کا واسطہ دے کر کے تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دے کر کے تیری پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم سارے مل کے تیری تعریف نہیں کر سکتے، تیری شان وہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ علی یہ جملے پڑھا کر، غفر اللہ لک الا مغفور لک، علی اللہ تجھے بخش دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب سے میں نے یہ جملے سنے میں نے نہیں چھوڑے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، یا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا هو العلی العظیم، سبحان اللہ رب العرش الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تو حلیم، تو کریم، اللہ تو بادشاہ، علی تو عظیم، تو پروردگار، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، پالنہار، دلوں کے بھید جاننے والا، علی المرتضیٰ کا عقیدہ، اے اللہ تو علی یہ جملے پڑھ، عقیدہ رکھ، آگے بیان کر، اللہ تجھے بخش دیں گے، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ یہ نظریہ، یہ فکر، یہ پہرے داری، یہ دین، یہ ہے کس کے پاس؟ فضیلت سن لو، بات نہ مانو۔
یہ بنارسی ٹھگوں والے شیوے، یہ دین کے اندر میرے بھائی نہیں چلتے. ہم چونکہ عمل کی دعوت دیتے ہیں، ہماری محفل میں بیٹھنا پسند، اسی تو پائی لاؤنا کام ذمے. ہم نے تو کھچا دعا ڈالنا ہے، جمعوں کے اندر بھی پوچھنا ہے چل دیا پھر دیا بھی کوئی کام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، حضور کے دین پہ عمل کرتے ہو، دین کی بات آگے پہنچاتے ہو. ایک اور حدیث سنو، ٹائم کتنا جائے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حدیث. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی، اور بڑی ذات کو بہت بڑے بڑے عمل کرنے چاہیے نا. تو دین چونکہ سکھانے کا ہے، اور سکھا دیا تو بات بن گئی، سکھا دیا تو بات. یا علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی اگر تیرے ذریعے سے ایک بندہ راہ حق پہ آ گیا تو تیرے لیے عرب کی دولت سے بہتر ہے. کام مل گیا نا، کام مل گیا کہ بندوں کو کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ تسی پورا سال نشہ کرو، یعنی اسی کسے مولوی نو یہ کہن دا اختیار نہیں دیندے، کسے طالب علم نو نہ ساڈے استاداں نے سانو اختیار دیتا ہے کہ اسی کہیے کہ سارا سال چرس پیو، بھنگ پیو، اور سارا سال مسیتوں دور رہو، تے ایک دن نعرہ مار دیو تہاڈی بخشش ہو جائے گی. اللہ کی قسم یہ کہیں نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 سال کے تھے ہم، جناب علی المرتضیٰ ہمیں تہجد کے وقت اٹھاتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 سال سے پہلے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ ہماری تکبیر اولا نہیں رہتی تھی. کون کہتے ہیں؟ حضرت حسن. کون کہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے بچے قرآن مجید حضرت عائشہ سے پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی مجلس میں بٹھایا. ہم نے الف لام میم سیکھا، ذالک الکتاب سیکھا، ماں عائشہ سے سیکھا، نانی عائشہ سے سیکھا، تفسیری علوم باپ سے سیکھے، حدثنا کی کچھ ادائیں سیدہ عائشہ سے سیکھیں جو رہ گئی علی المرتضیٰ سے سیکھیں. دین سیکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو یہ بات یاد کروائی تھی، اور امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو یہ بات یاد کروائی تھی. امام محمد باقر نے امام جعفر صادق کو، امام جعفر صادق سے امام رضا بیان کرتے ہیں، یہ صحیح سند کا سلسلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین نے یہ بات یاد کروائی حضرت بولے کس کو؟ امام زین العابدین اپنے بیٹے بیمار کربلا، جو کربلا کے وقت 27 سال کے تھے، انہوں نے سکھائی اپنے بیٹے امام محمد باقر. امام محمد باقر کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوتی اور پوتی کی اولاد ہے ام فروا. ام فروا ایک طرف سے حضور حضرت ابوبکر صدیق کے دوتے کی اولاد ہے اور ایک طرف سے پوتے کی اولاد ہے. یہ فروا امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو ایک طرف سے دوتی اور پوتی ہے اس کے گھر میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اہل بیت اور صحابہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار. تو امام جعفر صادق نے آگے امام رضا تک یہ جو روایت ہے اس سے آگے محدث صاحب کتاب کا سلسلہ ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیے کہ کون سی تعلیمات ان سے ہم تک پہنچی. وہ حدیث یہ ہے، آپ نے کثرت سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو میلے کا اڈا بننے، رب کو چھوڑ کے میری قبر پہ سجدہ ہو. اللہ یہ دن میری قبر پہ جن سے یہ تعلیمات آئیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور انہی کی قبروں کو رب کو چھوڑ کے دیکھو سجدے کون کر رہا ہے. تعلیم کس کے پاس ہے اور اپنی مرضی کر کے ان کو سامنے کھڑا کس نے کیا؟
اگر گہرائی میں جائیں، ڈیٹیل میں جائیں، لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ دین سیکھنے کا آپ کوشش کرو، کسی نوجوان میں برائی ہے تو چھڑواؤ اس سے، لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے تو روکو اس کو، آوارہ ہے تو سمجھاؤ، سگریٹ پیتا ہے تو روکو، شراب کباب کی طرف جا رہا ہے تو سمجھاؤ، آوارگی بےہودگی کی مجلسوں میں بیٹھ رہا ہے، لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، حضرت علی کے چاہنے اور ماننے والے بنو۔ صحابہ کے بارے کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے جو اس کو قیامت کے دن پھنسانے کا سبب بن سکتا ہے، اس کے دل کی تطہیر کے لیے اسے خیر کی مجلس میں لے کے آؤ، ان مجلسوں میں لے کے آؤ، ہمارے جلسوں میں لے کے آؤ، محنت کرو، کام کرو۔ موبائل پہ بیٹھے کلپ سن لیا، کیا بات ہے جی، ساڑھے مولوی نہیں فضیلت بیان کر دے، نہ حضرت حسن دی، نہ حضرت حسین دی، نہ میں نے ایک انتہائی ذمہ دار بندے سے اپنی مجلس کے اندر یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ساڑھے بابی شان شون لیجیے بیان کر۔ اکثر کہتے ہیں جھوٹ ماری چلو، تو جھوٹ مار کے آکھو کہ جناب علی وہ اڑدے ہوئے گھوڑے تے آئے تے انہوں نے جناب علی پورے لشکر نو شکست دے دیتی، اور جناب علی جھوٹ بول کے انہوں نے نام پا دیو کہ تلوار ماری زمین پھٹ گئی اور تھلے سمندر پھٹ گئے، اور تھلے جا بچے دے سینگ نال لگی، بچے نے آکھیا حضرت تاں چک لو جے میں ہل پیا کائے نہ ڈوب جائے گی، جھوٹ ماری چلو۔ تو نہ لا کے رج کے جھوٹ بولو مسیطے بہ کے، نہ کوئی شکل اور نہ کوئی عقل نہ کوئی بات، تے ساڈے پھلندرو آندے نے ساڈے فضیلت نہیں بیان کرتے، ہمارے لوگ فضیلت بیان نہیں کرتے، یہ بڑی فضیلت بیان ڈالو، تو جتنا مرضی جھوٹ بولو بھائی، لیکن ہمارے سامنے وہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا جہنم جائے گا۔ اگر میں اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول لوں، اس کے بالمقابل مجھے یہ عزیز ہے کہ آسمان سے گرا کے مجھے پرختے کر دیے جائیں، لیکن اللہ کے رسول کی ذات پہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لوگوں تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے دین چھپایا، اگر اللہ کے رسول کو چھپاتے تو وہ آیت چھپاتے جو سورہ احزاب میں ہے۔ کون سی آیت؟ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی، اللہ نے کہا زوجناکہا، تیری شادی کریں گے، تیرا نکاح کریں گے۔ حضور کنواری عورت سے حیا والے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب رب کا حکم آیا حضور نے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ گئے اور کہا آسمانوں پہ نکاح ہو گیا۔ لوگوں اگر حضور چھپاتے تو یہ چھپاتے، جس رسول نے یہ نہیں چھپایا اور تم کہتے ہو کہ کچھ چھپا کے مجھے دے دیا ہے، اس بندے سے بڑا کائنات میں کذاب کوئی نہیں جو اس طرح کی بات کر کے میری عظمت کا سہارا لیتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے صاحب نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلا، جس بندے نے سود کھایا اس پہ اللہ کی لعنت، جس نے کھلایا اس پہ اللہ کی لعنت، جس نے گواہی دی۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت ہمیں کچھ معلوم ہوا کہ کچھ خاص چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا تھا۔ وہ لمبی حدیث ہے، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مجھے کچھ باتیں سمجھائی تھیں اور کچھ چیزوں سے روکا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ علی نرم گدی پہ نہ بیٹھنا، نرم گدی پہ بیٹھ کے بندے میں سستی آ جاتی، نرم گدی پہ بیٹھ کے سستی آ جاتی، اپنے سستی قریب نہ آنے دینا، چست رہنا، اللہ کے ذکر میں جتنا وقت ہو گزارنا، اور عظمت بیان کرنے کا دعویٰ ان کو ہے جنہیں صحیح طرح نہ کلمہ آتا ہے نہ کلمے کا ترجمہ آتا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تو یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مونچھوں کی تراش کیسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تہجد پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ حافظ قرآن تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو منزل یاد تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے اندر دار الخلافہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شعبہ حفظ کی کلاسز لگائی ہوئی تھیں، اور ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ حفظ کے بچوں کا سبق حضرت علی المرتضیٰ سنتے تھے، اور انہی بچوں میں سے ایک بہت بڑے محدث بنے۔ ان کی یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واش روم سے آئے اور انہوں نے ہاتھ دھو کر کے ہمارا سبق سنا، اور ہمارے پاس یہ اصول موجود ہے کہ اگر انسان
نجاست کی حالت میں نہ ہو، ویسے اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو تو وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ہماری اس بات کے پیچھے حضرت علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ گرامر کے اصول ہیں ابو الاسعد الدؤلی، یہ پڑھیں آپ، خلیل احمد الفراہیدی، یہ کون لوگ ہیں؟ جب لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں تھی کہ ان اللہ کے بعد لفظ اللہ پہ زبر کیوں آتی ہے، کان اللہ کے بعد پیش کیوں آتی ہے، یہ مرفوعات، یہ منصوبات، یہ گرامر کی آغاز، یہ ابتدا، یہ کہاں سے ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، 30 پاروں کے حافظ تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ 5 نمازیں، یہ قیام، یہ تراویح اور یہ نفل اور یہ لمبے لمبے جناب علی قیام کے اندر رکوع اور خشوع کے ساتھ تلاوتیں، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی۔ آج الحمدللہ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، دین عمل کا دین ہے، دین کام کا دین ہے، سالے کوشش کاوش کا نام او میرے نوجوان دین ہے۔ ہماری مجلس میں بیٹھ، من بطا بھی عملو لم یسر بھی نسبو، جس کا کام قیامت کے دن اسے آگے کر دے گا۔ وڈی پگ گل دی وڈی پگ، او دے مقابلے جو نو پگ اگے نہیں کر سکے۔ یہ وڈی پگ بن کے آ گئے تے پگ دی وجہ تو اگے ہو جائے۔ پیو چاچا جناب علی تھانے دار ہے، اگے چل جاوے، اے دے نانے دی مچھ بڑی وڈی سی، اینو ایتھے عزت مل جائے، اے چیما چٹھا جٹ رائیں بڑا بڑا ٹھیکیدار بزنس مین ہے۔ نا بھائی، بطا بھی عمل لم یسر بھی نسب، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب قیامت کے دن اسے آگے کر سکے گا۔ اسی نا عمومی طور تے جدوں جانے ہیں نا، آپ بھرتیاں ہوندیاں اوتھے تھوڑی دس دیں کہ کی پڑھیا کی کر سکتا ہے، اوتھے پہلوں فون پہنچیا ہوندا کہ میرا اے لگدا ہے، سب چیز سفارش پہ کھڑی۔ اور اسی بعض دفعہ کسی نہ لڑ پیے نا، اسی انہوں نے تو جاننا ہے میں کون، ہم تو کیش کرواتے ہیں ذاتوں کو، اور ہم نے یہ سمجھا یہ کیش یہ قیامت کے دن بھی کروا لیں گے۔ نا، حضور نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا بنتی فاطمہ سلینی من مالی من شیتی لا اغنی انکی من اللہ شیئا، بیٹی کام کرنا، وَعَمَلِي 3 بار آتا ہے، کتنی بار؟ 3 بار، وَعَمَلِي وَعَمَلِي وَعَمَلِي، بیٹی کام کر، بیٹی کام کر، بیٹی کام کر۔ ذہن چھے ہوئے کہ میرا باپ نبیوں دا امام ہے تے مینوں کام کرنے دی ضرورت نہیں، لا اغنی انکی من اللہ، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کام نہیں آؤں گا، کام کر۔ ایک دن صبح تشریف لے گئے، اس کی سند میں کوئی ذوف ہے، بہرحال میں نے اس پہ ایک مرتبہ ریسرچ کی تھی، آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد آئی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں اس تحقیق کا ذمہ دار ہوں۔ فجر کا وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ابو صخر جو غامدی ہیں انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں بہت بڑا تاجر بنا دیا۔ وہ روایت یہ ہے، اللہم بارک فی بکوری امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت پیدا کر دے۔ حکیم صاحب یہ روایت بھی کس سے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ہم تو سوتے صبح کے وقت، اور ہماری صفوں میں بھی سونے والے ہیں جی، راتی جلسے کری دینے بھی، رات جلسہ کر کے فجر ہی نہ پڑی تو کروڑ جلسہ بھی فجر کی جماعت کا مقابلہ کرتا نا۔ حضور نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے ساری رات کو نفلوں میں گزاری۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان 3 گیریں باندھتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تینوں کھلتی ہیں، نہیں پڑھتا تو نہیں کھلتی، سارا دن شیطان کے شکنجے میں گزارتا۔ موت آئی تو شیطان کی معیت میں موت آئی، فجر پڑھتا ہے اس میں آتا ہے کہ اٹھتا ہے فجر کا عزم لے کے، ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی، نماز کی طرف چلتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی، جو ہی گرہ کھلتی ہے فجر، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، مٹی اٹھا کے شیطان کے منہ میں ڈالتا ہے کہ تو نے بڑی گنڈے باندھنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے تجھے رسوا کر دیا، یہ بندہ فجر کی برکت سے سارا دن میرے ساتھ گزارے گا۔ اللہم بارک فی بکوری امتی، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت پیدا کر، کم از کم فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، جتنا بڑا آپ کو ضروری کام ہو۔ وصبح اذا تنفس، اس صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ اللہ اس وقت سانسیں بانٹتے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ روایت بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس پہ صحابہ کا عمل، امت کے صلحاء کا عمل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر کا عمل، اور وہ فرماتے تھے یہ ٹائم میرے لیے سونے کے پہاڑوں سے قیمتی۔ آپ تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ آرام فرما رہی تھیں، اور جس کی سند میں کچھ ذوف ہے لیکن تائید ہوتی ہے تو باب شاہد ہیں اس حدیث کی۔ حضور نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی ہے سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا فرمایا؟ یا بنتی قومی واستشہیدی رزق ربی کی، بیٹی اللہ اس وقت روزیاں بانٹتا ہے اور تو سوئی ہوئی ہے، اٹھ مصلی پہ بیٹھ اور رب سے سال رزق کا سوال کر، اللہ سے مانگ۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ کی رحمت لوٹنے کا، یہ بڑا خیر کا وقت ہے۔ اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کی تو 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرما دے گی۔ اتنا قیمتی وقت ہے یہ وقت، کوئی بار بار نہیں زندگی میں آتے۔ یہ ہمیں جو اللہ نے فائدہ دیا ہوا ہے نا، یہ حضور کا امتی ہونے کا فائدہ ہے، تو فائدہ چک لیے جیندے جیندے۔ یہ حضور کا امتی ہونے کا فائدہ ہے نا، تو فائدہ اٹھا لیں۔ زندگی میں آپ اشراق پڑھیں، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو خیر پہ رکھے، دین پہ رکھے۔ آپ نے جیسا بھی گرمی شرمی اور یہ تیلے شیلے مچھروں کا ماحول تھا، آپ نے بڑی محبت سے بات سنی، حکیم صاحب کا حکم تھا، تو میں نے کہا کہ یہ اللہ والے ہیں، تو میں عمومی میرا مزاج جلسوں جلسوں پہ میں نہیں جاتا اتنا، لیکن ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہوئی، آپ نے بڑی محبت سے بڑی توجہ سے سنا۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرنا ہے وہاں، حضرت عمر فاروق کا بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی، اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ حضور کی بعض حدیث میں آتا ہے نا، یہ سجے پاسے ابوبکر تے دوجے پاسے، اور میرے صحابہ فرمایا میرے نال رل کے میری امت نو حوض کوثر دا پانی پیاؤਣ گے، اے نال رل کے ایتھے تقسیماں کیتیاں نے کہ اینے ایمان تیرے باقی، آپ نے میں یہ سارے وما بدلوا تبدیلا، کوئی نہیں بدلا ان میں سے، رتی بھر نہیں بدلا، یہ پانی پلائیں گے۔ اور ان کی ملاقات، اللہ ان کی تعلیم اور ان کی باتوں کو اپنانے کی وجہ سے، اور اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ جیسی نماز نصیب فرما دے۔ وضو کا جو طریقہ ہے اس میں بہت ساری روایات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس جو دین ہے اس دین کا اچھا خاصا حصہ اللہ کے رسول سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے دیا۔ جس کام کے لیے رسول کو بھیجا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا، اور وہ کام ہمارے پاس الحمدللہ عمل کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ جو کوئی اچھی بات ہوئی اللہ کی طرف سے، جو کمی ہوئی یقیناً ہو جاتی ہے انسان سے کمی، وہ میری طرف سے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آپ بھی صرف نظر فرمائیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، نماز کا پابند بنائے، قرآن کا قاری بنائے، والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق دے، اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے۔ جن بھائیوں نے، میں دیکھ رہا تھا سادہ سا، وہ ہمارا ساتھی ہے جنہوں نے یہ پروگرام آج کا کروایا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت دے، مال و جان میں برکت دے، اللہ اس کے دسترخوان میں برکت دے۔ جس طرح وہ بھاگ دوڑ کے خطباء کی خدمت کر رہا تھا اور انہیں شوق تھا کہ یہاں پروگرام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی جہود قبول فرمائے۔ یہ یاسین صاحب ماشاءاللہ، یہ نے چوٹ لگی ہوئی پھر بھی نہیں ہٹتے، میں نے جمعہ پڑھایا فیصل آباد، جمعہ بھی انہوں نے ریکارڈ کیا، تو جمعے کے بعد پھر ماشاءاللہ یہاں پہنچے۔ ان کو بھی اللہ صحت دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے محبت کرنے والے سچے خادم ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں ان کی نیت میں الحمدللہ اخلاص ہے۔ خدمت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازیں گے کہ یہ پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروگرام ریکارڈ کریں۔ اللہ ان کو ان کے بچوں پہ سلامت رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عظیم سکالر قاری محمد عظیم اختر صاحب، جو کہ نہایت ہی مخصوص انداز میں اور انتہائی سادہ انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب بیان فرما رہے تھے۔ تو سچی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں ان سے آپ بھی پیار کریے۔ فرمایا والی من والاہ
وعادی من عادہ، کہ جس سے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں اللہ تو ان سے پیار فرما، اور جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں اے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ۔ تو یہ عظیم اختر صاحب بڑے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔